یہ نادر ہے اور ان کا میرا تعلق بڑا پرانا ہے. یہ اس وقت سے میری ان کی جان پہچان ہے جب مجھے شاید یہی جانتا تھا اور کسی کو پتا نہیں تھا, اور بڑی سٹرگل ہم نے اکٹھے کی. آج یہ اپنے کسی مدر کے ایشو کی وجہ سے آیا تھا, ایشو بھی تھوڑا سا زیادہ ہے, تو اللہ میاں صحت دیں. لیکن لائف گوز آن اور زندگی آسان نہیں رہتی. میرے خیال سے آپ مجھے میٹرک ایف ایس سی کے زمانے ایسے ہی ہے. میں ابھی ان کو بتا رہا تھا, ہم اس دور سے جانتے ہیں جب ہم یہ فٹ پاتھ پہ آپ بیٹھ کے پڑھتے تھے, تو اس دور سے ہم جانتے ہیں. اور آپ کی جو اسٹرگل ہے وہ میں نے تو آنکھوں سے دیکھی ہے, اور یہاں آ کر مجھے بڑا اچھا لگا آپ کے پاس آ کر. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں دے, اور یہاں آ کے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا نوازا کیوں ہے. سو ہم تھینک یو سو مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو آلویز ویلکم. اور میں آج آپ کو بتاؤں, اور میں ایک اور بات بتاؤں, میں نے ان کو فیس دینے کی کوشش کی ہے, انہوں نے فیس نہیں لی میرے سے, میرے اصرار کرنے پہ بھی. یہ حقیقت ہے. اچھا صرف یہ آپ کے ساتھ نہیں ہے, اور پھر بہت سارے لوگ اس کو غلط بھی استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں آج ایک چیز آپ لوگوں کو کلیئر کرتا ہوں. یہاں ہم لوگوں نے اس چیز کا جو انفراسٹرکچر لگا ہوا ہے, وضو کرنے کی جگہ ہے, مریض کمفرٹیبل بیٹھے ہیں, ہر گھنٹے بعد ایک بندہ ٹھنڈا پانی پلا رہا ہے ان کو, اور مریضوں سے پوچھا جاتا ہے, انہیں کوئی مسئلہ ہو پوچھا جاتا ہے, اور دیکھنے کے لیے ڈاکٹرز ہیں, اور یہ کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں, ایک نہیں ہے, ان جیسے بہت ہیں. آن لائن کا انفراسٹرکچر ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ, جو میں ایک فاؤنڈیشن کے ساتھ, بہت بڑی فاؤنڈیشن کے ساتھ ایک فری کیمپ بھی منتھلی اناؤنس کرنے جا رہا ہوں, اور اس میں اس فاؤنڈیشن کی بڑی مدد ہے, اور وہ اس ملک کی انٹرنیشنل لیول کی بہت بڑی فاؤنڈیشن ہے. لیکن ٹیکنیکلی میں ذاتی طور پر نادر بھائی جیسے بندے, یا وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے, ان کی اپنی کیپیسٹی میں آ کے, یہ بات میں یہاں کلیئر کر دوں, جتنی مدد ہو سکتی ہے میں کر لیتا ہوں. لیکن ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ, کہ جب بھی آپ پرائیویٹ, میں کوئی گورنمنٹ جاب نہیں کرتا, میں گورنمنٹ جاب اس لیے نہیں کرتا کیونکہ میں گورنمنٹ میں ایسے سرو کر نہیں سکتا تھا. اس کی بڑی کلیئر ریزن ہے, کیونکہ گورنمنٹ میں آپ بہت زیادہ بند جاتے ہیں, ریسورسز کنفائنڈ. ابھی میں صبح مختار شیخ میں ہوتا ہوں, ملتان میں, شاہدہ اسلام لودھرا میں ہم یونٹ پر کام کر رہے ہیں, جس میں شاہدہ اسلام والوں کی بڑی ہیلپ شامل ہے ویلفیئر میں بھی. اسی طرح مختار شیخ میں بھی ادھر ذاتی ویلفیئر جو ہوتا ہے ہم کرتے ہیں. کیا اب یہاں جب یہ سیٹ اپ بنایا, میری عمر ہے 35-36 سال, یہ پلیز سن لیں یہ بات ہے, جب یہ سیٹ اپ بنایا تو کوئی سپورٹ سوائے پیرنٹس کے, کوئی مجھے آرگنائزیشن تو فنڈ نہیں کرتی, نہ ہی میں کلیمنگلی یہ بات کرتا ہوں کہ میں کوئی بہت فلینتھراپسٹ بنتا ہوں, کیونکہ میرے پلے کچھ ہوگا تو فلینتھراپزم شروع ہوگا نا. میں آپ لوگوں کی طرح اسٹرگلر ہوں, نہ ہی میں کوئی جدی پشتی پیچھے کوئی ارب پتی خاندان سے ہوں. میرے اماں ابا بھی بڑی اسٹرگل کر کے اوپر آئے. ابھی انہوں نے ایک جملہ بولا, میں آپ کو اس وقت سے جانتا ہوں جب آپ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے, تو آپ خود سوچ لیں کہ میں کتنی اسٹرگل کر کے اوپر آیا ہوں. بالکل اسی طرح ہے, بالکل اسی طرح ہے. تو یہ مجھے تب سے جانتے ہیں. تو میری ذاتی حیثیت میں اب میں نے یہاں اکثر چیزیں بارٹر کی ہیں. بارٹر یہ ہوتا ہے کہ فرینڈ وہ دے دی کسی کو. فار ایگزامپل جو ہمارے لیب کا سٹرکچر ہے اس کا میں مالک نہیں ہوں, وہ ایک اچھی لیبارٹری کا سٹرکچر ہے, لاہور کے لوگ تھے اور ان کی درجنوں برانچز تھی, انہوں نے ایک برانچ یہاں کھول لی, ٹھیک ہے, میرے ساتھ رینٹل اور یہ معاملات تھا. اسی طرح فارمیسی ٹوٹل ہم نے ایک بندے کو دے دی, رینٹل کے معاملات تھے. اب بجلی کا بل ہی جب 10 لاکھ ہو, جب اے سی میں بیٹھے ہیں نا مریض, باہر اے سی میں بیٹھے ہیں, آپ مجھے بتائیں سارے اے سی میں بیٹھے ہیں؟ بالکل بیٹھے ہیں, 4 گھنٹے ہو 5 گھنٹے ہو, کوئی ایک بندہ باہر بیٹھا ہے؟ نہیں, بالکل اے سی میں بیٹھے ہیں, اور کمفرٹیبل بیٹھے ہیں, بہت کمفرٹیبل. میں نے اندر انٹر ہوتے کیا کہا تھا, آپ نے کہا تھا کہ سب کو پانی پلاؤ, سب خیریت سے ہیں. تو یہ چیزیں اب آپ پلیز یہ چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں. جتنا عملہ یہاں کام کر رہا ہے, their salaries are too much. ہم یہاں انڈر پے نہیں کرتے, تو سیلریز بھی اچھی خاصی ہیں. تو جب نیٹ ایکسپینس کسی ادارے کا کراس کر جائے گا, تو وہ سنگل میں ہی دیکھ رہا ہوں نا مریض, وہ ایک بندے کی پریکٹس پہ وہ کیسے مینٹین اور سسٹین کر پائے گا. اس فنڈ میں سے جو مدد ہو سکتی ہے وہ تب ہم کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں, کسی کا الٹرا ساؤنڈ کم کرا دیا, کسی کے لیب میں پیسے کم کرا دیے, کسی کو فیس چھوڑ دی, جیسے ان سے نہیں لی. تو یہ نہیں کہ جاننے والا تھا یا اور معاملات تھے. بہت سارے جو سندھ سے اسپیشلی مریض آتے ہیں وہ بہت ہی پور سوشو اکنامک سٹیٹس کے ہوتے ہیں, کسی کو 500, کسی کو 1000, کسی کو 2000. اب ایک سٹرکچر اور سمجھیں, یہ پلیز میری ریکویسٹ پر سمجھیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم قطعی طور پر بغیر انویسٹیگیشنز کے, اب یہ آئے ہیں, ان کی والدہ کو ایک مسئلہ ہے کافی بڑا, یہ سی ٹی اسکین کرا کے آئے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر سے سی ٹی اسکین ہوا ہے, اور 25-30 ہزار کا سی ٹی اسکین ہے. اسی طرح جو لیبز ہوتی ہیں, جو انفراسٹرکچر ہوتے ہیں, they are too costly these days. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا, جیسے این ایچ ایس ہے وہ تو سب کو فنڈ کر دیتی ہے, سرکاری میں کتنے دھکے ہیں وہ ہمیں پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ. اب تھوڑا سا انفراسٹرکچر مناسب چل رہا ہے, لیکن سٹل دھکا کھانا پڑ جاتا ہے. لیکن وہ بھی اپنی جگہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, سب بہت اچھا کام کر رہے ہیں, سرکاری اسپتال میں
गरीबों के लिए नेमत है। लेकिन इशू ये है कि दे आर फंडेड, वहां सरकार पैसा दे रही है। जब आप प्राइवेट स्ट्रक्चर में कोई भी अपना डॉक्टर चूज करते हैं तो ये याद रखें कि उस प्राइवेट के खर्चे वो अफोर्ड कर रहा होगा, टैक्सेस वो दे रहा होगा, इतने मसले हैं मैं बता नहीं सकता। वो महकमे जो हम सोचते हैं यार ये अब आगे टैक्स लेने, इतनी हैवी टैक्सेशन है, यू कांट इवन इमेजिन। तो मुझे बताएं हाउ वी कुड वो ऑफ। और फिर ये बात कह देना जी फलाना डॉक्टर ऐसा, जो बेचारे प्राइवेट सेक्टर में, और अगर आपने चॉइस की मेरी या किसी भी क्वालिफाइड ऐसे स्पेशलिस्ट की जिसने सारी जिंदगी फुटपाथों पे बैठ के पढ़ा है और चीजें की हैं, तो यू हैव एक बैलेंस पे आके आपने वो प्राइस देनी है। आप खुद मैकडोनल्ड में एंटर हुए हैं, केएफसी में एंटर हुए हैं। अब मैकडोनल्ड अगर ये हेल्प करता है या केएफसी ये हेल्प करता है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, चले आप ये ना कहें, आप जुनैद जमशेद का ब्रांड कह दें, अगर उसमें वो किसी को कुछ कपड़े फ्री दे देता है तो वो अपनी सवाब दीप पे कर रहा है। दैट इज नॉट बीइंग फंडेड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो प्लीज ये कॉन्सेप्ट आप अपना क्लियर कर लें, और बाकी मेरी जान हाजिर है आप। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा, और जब इंसान इस मुकाम पे पहुंचता है, मैं समझता हूँ और समझता क्या हूँ, हैं आप माशाल्लाह बुलंदियों पे हैं, तो उसकी एंगेजमेंट्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं, टाइम नहीं होता। तो बहुत सारे जानने वालों को भी ये शिकवा रहता है कि हमें रिस्पॉन्स नहीं कर पाते। तो इन मजबूरियों को भी समझना चाहिए कि वो कहाँ कहाँ एंगेज हो सकता है, तो इन चीजों को बड़ा ध्यान में रखें। अच्छा, मेरा इससे बड़ा पुराना ताल्लुक है। इसके जब मुझे 4-5 मैसेज आ गए इसकी मदर को लेके, मैंने इसको 2 नंबर भेजे और मैंने कहा अब आप इनसे सारा राब्ता करके मुझे आप क्लिनिक की टेबल पर मिलेंगे। यही कहा ऐसे ही है। क्योंकि मैं किस को जवाब दें, मुझे बताएं। अच्छा, मुझे हैरानी होती है, मेरे 4 मिलियन के करीब फॉलोअर है फेसबुक पे, मुझे लोग मिलेंगे क्योंकि आपको पेज में हमने इनबॉक्स में मैसेज किया था। हाउ कुड आई एड्रेस? हाँ बिल्कुल नहीं कर सकते। हाउ कुड आई एड्रेस? ये चीजें आप समझ लें। और मुझे भी एहसास हुआ कि मैं तंग कर रहा हूँ। नहीं, मुझे ये नहीं हुआ। नहीं, मुझे एहसास हुआ, मैंने कहा नहीं ये वो ठीक बात कर रहे हैं। अभी इस टाइम बाहर कितने मरीज बैठे हैं? बहुत सारे। कितने बैठे हैं? और पूरे साउथ पंजाब से, मैं अभी यही देख रही थी, कराची से है। और मैं एक बात इसमें ऐड करूंगी कि मैंने जब फीस स्ट्रक्चर देखा, मैं खुद भी काफी अरसे से ना हॉस्पिटल से मेरी कुछ इश्यूज चल रहे हैं इंटरनल, तो अकॉर्डिंग टू अदर हॉस्पिटल्स इस हॉस्पिटल की फी जो है उसको तो मैं बहुत माइनर काउंट करूंगी। मतलब बाकी मुल्तान में ही बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं, डॉक्टर अफान लेवल के, जिनकी फी 5000 प्लस है। तो ये फी देख के मैं खुद भी अभी नादिर से डिस्कस कर रही थी, इतनी फीस है? मैंने कहा ना नहीं इतनी नहीं होगी, कहा ना। तो जब मैंने फी पे मैंने खुद की है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम लोग जो हमें वापस मिल रही है, ये हमें तो खैर रिफंड हो गई है, लेकिन बाकी जितने भी लोग हैं वो यहाँ आए, इजीली आए। ये जो लीवर के इश्यूज होते हैं ये बहुत सीरियस और सीवियर हो जाते हैं, और साउथ पंजाब या पंजाब से रिलेवेंट जितने भी लोग हैं मैं बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। एटलीस्ट आपको ओपिनियन बहुत अच्छा मिल जाएगा और बहुत अच्छी टीम के साथ। तो अच्छा, यहाँ लोगों को एक और बहुत बड़ी सहूलत मैं आपको बताऊं, वहाब डोगर साहब मेरे भाइयों की तरह। डॉक्टर गफार वहाँ गंबट से आप पिक्चर देख रहे हैं, ट्रेंड होकर आए हैं, वो हफ्ते वाले दिन इधर होते हैं। हम यहाँ पूरी वैल्यूएशन करते हैं, ट्रांसप्लांट का मरीज सारा तैयार करके गंबट हम भेज देते हैं। और डोगर साहब का बड़ा हमारे पे स्पेशली साउथ पे, वो है ही लोधरा के भी, शायद इस्लाम यूनिट भी वही देख रहे हैं, खास उन्होंने ख्याल रखा है। और साउथ से कोई पेशेंट चला जाए वहाब डोगर साहब, स्पेशली लिवर टावर से चला जाए तो, और जहाँ शायदा से चला जाए, दे टेक, मतलब वो तो हमें बच्चों की तरह लेते हैं, मतलब छोटे भाइयों की तरह लेते कोई भी कंपनी है ना, डिपेंड्स ऑन टीम। मैंने यहाँ टीम वर्क बहुत अच्छा देखा है। हमारी टीम एक्सटेंडेड है। पेन ले रहे हैं सारे। अगर पानी भी नहीं आ रहा ना तो एक बंदा दूसरे को बता रहा है कि पानी सर्व कर दें। एक छोटा सा एग्जांपल है, इस वेदर में बिल्कुल ऐसा बहुत सारे इदारों में पानी मांगना पड़ता है, काफी देर से आके बैठे होते हैं, तो यहाँ पे लोग एक दूसरे को देख के एक दूसरे के काम में कह रहे हैं कि नहीं ये चीज जल्दी करवा दें। जैसे अभी हम बैठे थे नादिर और वगैरह, उन्होंने कहा कि जस्ट ओपिनियन है, तो इनको उन्हें नहीं पता था ये डॉक्टर अफान के जानने वाले हैं, वट एवर जो भी है। तो उन्होंने नादिर को देखते हुए कहा कि ओपिनियन है तो कोशिश कीजिएगा इनको जल्दी करवा दीजिएगा। मतलब स्टाफ बहुत पेनफुल है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक्सटेंडेड टीम क्या होती है। एक्सटेंडेड टीम ये होती है, आई वर्क विद वहाब डोगर लाइक अ हार्ट हेयर। गंबट टीम यहाँ रहती है मेरे इधर दिल में। फिर शाहिदा मैश वहाँ अकोमोडेट हो गया पेशेंट। मुख्तार शेख का वेलफेयर स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। उसके अलावा बहरिया लाहौर में फैसल अनीफ साहब है, वो हमारे पे, अभी मैंने इनकी वालदा का था तो मैंने कहा कि भाई इतने पैसे वहाँ ट्रांसप्लांट में कम हो जाएंगे, मैं फैसल साहब से कह दूंगा। मेरे पास उस दिन एक ऑनलाइन पेशेंट आया और वो कॉल मुझे बहुत हाई प्रोफाइल किसी बंदे की थी। हाई प्रोफाइल मीन वन ऑफ, आप इमेजिन कर लें, डिफेंस से थी लेकिन बहुत हाई प्रोफाइल कॉल थी, पिंडी से। उनकी बहन को एक मसला था, उनको कोई कैंसर था जगह। उसी ऑनलाइन कॉल पे वो बंदा मेरे पास यहाँ रिपोर्ट नहीं हुआ, मुझे पिंडी से कॉल थी
اور وہ آن لائن میں نے فیصل حنیف صاحب کو کال پہ لیا اور وہیں وہ فیسیلیٹیٹ ہو گیا, اس کے پیسے بھی ختم ہو گئے, کم ہو گئے, اور اس کی جو مدد ہو سکتی تھی ہم نے کر دی. تو یہ ہم ملتان میں بیٹھ کے اگر ہم یہی کر رہے ہیں نا, اگر اس کی 10 لاکھ کی سرجری 4-5 لاکھ پہ آ گئی, تو آپ خود سوچیں کہ ہم کس لیول اور ہم کیا کر سکتے ہیں, یہی کر سکتے ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں. تو بات صرف اتنی سی ہے, بات انہیں پہ ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے. تو بہرحال بہت شکریہ. تو میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گا, ہم اپنی محنت کر سکتے ہیں, ریوارڈ اللہ سے ہے, and in the end اللہ is there to help. اور میں نے آپ کو بتایا کہ میری شروعات بھی میں کوئی جدی پشتی رئیس نہیں ہوں, میں نے بھی فٹ پاتھ, میں گواہ ہوں اس چیز کا, میں گواہ ہوں اس چیز کا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں دے. بہت ساری آپ کی دعائیں, شاید میرے سے بولا نہیں جا رہا, تو وہ بات ایسی ہے, لیکن میں دل تھا کہ میں بہت کچھ آپ کے لیے بولتا, لیکن انشاءاللہ پھر اللہ کبھی موقع دے گا تو بولیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں دے, اور بہت خوبصورت بھی ہو گئے آپ ماشاءاللہ. بہت شکریہ. اب اس پہ لوگ شروع ہو جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. نہیں, اللہ آپ کو عزت دے. دعا کریں, اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں, اور سب سے امپورٹنٹ, ریسٹورینٹ پہ لگائیں نہ لگائیں ڈزنٹ میٹر, کپڑوں پہ لگائیں نہ لگائیں ڈزنٹ میٹر. قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, جوتا میں نے 2 سال پہلے لیا تھا, اور میرے یہ جو اسٹاف جو بنا رہی ہیں, کتنے جوتے ہیں آپ کے پاس؟ 4. میرے پاس 2 جوتے ہیں, ایک جاگر ہے اور ایک یہ. تو کپڑوں پہ لگائیں نہ لگائیں ڈزنٹ میٹر. مجھے لوگ کہتے ہیں ایک ہی شرٹ ایک ہی سلوار قمیض پہن کے آ جاتا ہے. ہیلتھ پہ اور صحت پہ, اپنے لائف سٹائل پہ ضرور لگائیں. ایکسرسائز کیجئے, اپنے آپ کو فٹ رکھیے, ہر 6 مہینے سال بعد اپنے اسکریننگ ٹیسٹ کرائیے, جس میں ہیپاٹائٹس بی, سی, HIV پاکستان میں عام ہو رہا ہے. اپنی خواتین کے لیے یہ پیپ سمیئرز وغیرہ, ان کی گائنی کے سکینز, اپنے سکینز, اور اپنی ریگولر وہ ضرور کرائیے. اور صاف کھائیے, جو کھانا ہے کھائیے, صاف کھائیے, وہ کھائیے جو آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے. اینڈ لائف میں کہتا ہوں ننگے پھر لیں, کپڑے نہ پہنیں, نہ جائیں مہنگے ریسٹورینٹس میں, سگریٹ چھوڑ دیں, صاف کھائیں, صاف پئیں, دیٹ از امپورٹنٹ. ایکسرسائز کریں, ہیلدی لائف سٹائل اپنائیں, نہ کھائیں مہنگے ریسٹورینٹس میں, نہ پہنے برانڈ والے کپڑے, لیکن پلیز اپنی صحت پر پیسہ خرچنا سیکھیے. دس از ویری امپورٹنٹ. ہمارے ہاں ہر چیز کے لیے پیسے ہیں, مہنگے موبائل کے لیے بھی ہیں, نہیں ہے تو صحت کے لیے نہیں ہے. اگر یہ صحت نہیں ہے تو کپڑے نہیں ہیں, جوتے نہیں ہیں, قبر میں لیٹے ہوئے کون سا موبائل فون یوز کریں گے بتائیں جی. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. تھینک یو, شکریہ, بہت شکریہ. تھینک یو. خوش رکھیں.